بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ دھاندلی کے سبھی کردار اس وقت شدید پریشان ہیں کیونکہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب پھندا ان کے لیے تیار ہے، اس لیے بڑی دوڑیں لگ رہی ہیں۔ نون لیگ کا حال سنیے کہ اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہمیں سزائے موت ہو جاتی، اتنی تباہی ہو گئی ہے، سیاسی طور پر نون لیگ کی موت ہو چکی، اس وجہ سے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نئی جماعت بنا چکے، انہوں نے باقاعدہ اعلانات کرنے شروع کر دی ہیں، اور حکومت میں بیٹھے وزیر اطلاعات، یعنی ان کی شاید اتنی بمشکل عمر ہوگی جتنا عرصہ شاہد خان عباسی کو سیاست میں ہو گیا، نون لیگ سے رفاقت میں ہو گیا، وہ اب ان کے خلاف بیانات دیں گے۔ آپس کی جنگ شروع ہو گئی ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور شاہد خان عباسی، مفتاح اسماعیل سابق گورنر خیبر پختونخوا، مہتاب عباسی اس میں شامل ہیں، سابق ترجمان میاں نواز شریف کے زعیم قادری اس میں شامل ہیں، دیگر لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں نون لیگ کو، اور گواہیاں دے رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ چل ہی نہیں سکتی، یہ جعلی حکومت ہے۔ یہ لوگ جو جیت کر آئے ہیں، جو حکومت میں ہیں، زیادہ تر جعلی ان کی جیت ہے، یہ کچھ بہتر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ دودھ پر ٹیکس لگائیں گے، انہوں نے ملک کیا چلانا ہے؟ 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے اور کہتے ہیں جی سکول میں ہم دودھ پرووائڈ کر دیں گے، یہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے، تو 2.5 کروڑ تو سکول سے باہر ہے، اس سے تو آپ نے دودھ بھی چھین لیا۔ اب حال یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف نے حال ہی میں انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سارا کچھ رجیم چینج اور یہ جو کچھ ہوا، ہمیں عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں سزائے موت بھی ہو جاتی تو وہ بھی ٹھیک تھا، ہمیں اس کا سامنا کر لینا چاہیے تھا، ہمیں خوف دلا دیا گیا، ڈر گئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ الیکشنز میں عمران خان پھر جیت کر آ گیا تو یہ 10 سال کے لیے آ جائے گا اور ایسا سیٹ اپ بنا دے گا کہ ہم جیلوں میں ہی سڑتے رہیں گے، تو ہمیں جیلوں سے ڈرا کر اور ہمیں ارینجمنٹ کے تحت حکومت دی گئی۔ اندازہ لگائیے، یہ گواہیاں تو آ رہی ہیں بھائی، اس وقت ارینجمنٹ کے تحت حکومت دی گئی تو اب کس نے کہا تھا کہ 8 فروری کو لے لو؟ اب پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ چاہ رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ استعفوں پر غور ہو رہا ہے، استعفے دے دیے جائیں، اور اب بار بار اس پر بات ہو رہی ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں بات کی ہے کہ جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے، تینوں حلقوں سے چونکہ تحریک انصاف جیتی ہے اور جعلی طریقے سے یہ نون لیگ والوں کو جتوایا گیا، اب طارق محمود جہانگیری صاحب جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، خبر یہ آئی ہے، ثاقب بشیر صاحب نے خبر دی ہے کہ یہ 6 ججز جو خط لکھنے والے ججز ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ ان کی ذاتی جائیداد، ان کا کچھ بھی جو تھا، ایک ایک چیز ان کی، خاندان کی، ارد گرد کے لوگوں کی، وہ سب چھان بین کی جا رہی ہے کہ کچھ ہاتھ میں آ جائے، ان کے خلاف ہم کچھ کر سکیں۔ اور وہ فروری سے معاملہ چل رہا ہے خط کا، اب جولائی آ گیا لیکن اس معاملے کو قاضی صاحب آگے چلنے ہی نہیں دے رہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ ججز کے اندر بھی ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، لاوا پک رہا ہے، تو وہ لاوا بھی پھر دوبارہ پھٹنا ہے۔ اب 3 جو حلقے اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے، اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ سوچ رہے ہیں نون لیگی کہ جی ہم استعفیٰ دے دیں، کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف تو یہ کوئی ڈگری نکالو، فلاں نکالو، لیکن معاملہ اگر آگے گیا تو بیان حلفی مانگے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن بھی پکڑا جائے گا اگر صحیح فارم 45 سامنے لے آتے ہیں، الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جلد از جلد ہمارے مطلب کے ججز ہمیں اختیار دے دیے جائے، ہم خود ہی ججز لگائیں گے، ریٹائرڈ ججز، ہم چیزیں مینج کریں گے۔ پتن کی رپورٹ نے الگ پھندا بنا دیا کہ جی وہ فارم 45 لکھا ہوا ہے، وہاں پر جاؤ تو اندر فارم 45 ہے ہی نہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار، ان کی اپنی ویب سائٹ، سارا کچھ جو ہے الیکشن کمیشن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کی وضاحتیں دیتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہے، وہ کسی جگہ پر چند ایک پر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، وہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے 8 فروری کو ایک گندا کھیل کھیلا، گندا ڈرامہ رچایا، اب یہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کہیں یہ کہیں ٹریبونلز کے خلاف آؤ، ججز کے خلاف آؤ، کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہر گیم الٹی پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب دباؤ میں لانے کے عمران خان کو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جی تحریک انصاف کو بین کر دیں، پابندی لگا دیں، عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنا دیں، تو کہیں یہ جج کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ججز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں صحافی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ رئیس، انہوں نے جی ٹی وی کا پلیٹ فارم استعمال کیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک صحافی ہونے کی وجہ سے، جی ٹی وی کے رپورٹر ہونے کی وجہ سے ان کو رسائی ملی، جیل کے اندر عمران خان تک جا کر رپورٹ کر سکیں، ان کے مقدمے رپورٹ کر سکیں۔ اب جی ٹی وی نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم مزید انکوائری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔
یعنی کل کو کوئی بھی پلیٹ فارم کسی صحافت کا استعمال کرے گا تو صحافی کا کام ہے خبر لانا، تو اس کا مطلب ہے وہ جا کر ٹاؤٹ بن جائے گا کسی حکومت کا کہ جناب مجھے آپ پیسہ لگا دیں تو میں آپ کے مخالف کے خلاف گواہ بن جاتا ہوں کہ ہاں میری موجودگی میں یہ کام ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. یعنی وہ بیانات دے رہے ہیں، وہ یہ تو سورس ہے فرض کیجئے صحافی کا، وہ تو کہتے ہیں سورس اس لیے آپ کو خبر دیتا ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھیں گے تبھی وہ خبر آپ کو دے گا. تو یہاں تو پھر کوئی اعتبار ہی کسی صحافی کا نہیں رہے گا. تو صحافتی تنظیموں کے لیے بھی، صحافتی اداروں کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی ایک امتحان بن گیا. وہ معاملہ الگ خراب ہو گیا. نون لیگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نئی جماعت بن گئی نون لیگ کے اندر سے، وہ تقریریں کر رہے ہیں، سابق وزیر بول رہے ہیں، مفتاح اسماعیل بول رہے ہیں، دیگر لوگ تقریریں کر رہے ہیں اور نون لیگ کے خلاف کر رہے ہیں. زیادہ آپ دیکھ لیجئے کہ جی اس طرح حکومت نہیں چل سکتی، یہ جعلی ہے، ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے. یعنی اب بھی وقت آ گیا کہ نون لیگ کے اپنے دہائیوں ساتھ رہنے والے احتجاج کریں گے. میاں نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے ہم ریلیونٹ ہو رہے ہیں، وہ کسی کے تھرو بیان دے دیتے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتے، کوئی کیمپین نہیں کر سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، لوگوں میں جا کر ووٹ نہیں مانگ سکتے. اس لیے میاں جاوید لطیف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو اس سے اچھا سزائے موت لے لیتے، وہ سزا ہو جاتی، یہ بہتر تھا. کیونکہ اب سیاسی طور پر تو ویسے ہی ختم ہو گئے. پاپولیرٹی تو بہت بڑی بات ہوگی، ان پاپولیرٹی کی انتہا پر یہ پہنچ گئے ہیں اور دن بدن زیادہ یہ بدنام ہو رہے ہیں. اب ان کو کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. الیکشن کمشنر وہ پریشان ہے، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں جی کبھی نہ کبھی تو آرٹیکل 6 اس پر لگے گا. یہ سارا کچھ جو ہو گیا ہے سب کے سامنے ہے، تو کب تک یہ کبھی حکومت کے ذریعے جی کوئی آپ ٹریبونل بنا دیں تاکہ ہم بچ سکیں، میڈیا کو کنٹرول کرو، فلاں کو کرو. اسلام آباد میں وہ نوجوان صحافی آغا سرور، اس کو گرفتار کر لو، کوئی خبر نہ دے، کوئی باہر نہ آ جائے، کوئی بات نہ نکل آئے. ساری ان کی انرجی اسی چیز پر سرو ہو رہی ہے. سارا فوکس اس پہ ہے کہ جناب ایسی قانون سازی کرو کہ ہم دھاندلی کو چھپا سکیں، اس پر پردہ ڈال سکیں. پتہ تو سب کو لگ گیا ہوا ہے لیکن اس سے بچ سکیں. ٹریبونلز بنا دو، اب آرڈیننس لے آؤ کہ صدر کے ذریعے آرڈیننس لاؤ کہ ایسے ٹریبونلز بناؤ جس میں آزاد ججز نہ ہو، ریٹائرڈ ججز کو ہم لے آتے ہیں. الیکشن کمیشن ملزم کی مرضی کے ججز لگا دو، یہ کر دو. عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کہ جی جو پرکس اینڈ پریویلیجز مل رہے ہیں ان میں ہم کو کمی کرتے ہیں، ہم کو آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کی قرارداد لے آتے ہیں، کوئی قانون سازی اسی کرتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو سکے. ایسا کوئی قانون بن ہی نہیں رہا. ان کی سوچ بھی اس طرف نہیں جا رہی کیونکہ یہ صرف اب آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ اب اس پر لگے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو بات ثاقب بشیر صاحب نے کہی نا کہ جی ان کی جائیدادیں، کاروباری معاملات دیگر جگہ جگہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ بات ججز کو بھی معلوم ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اب وہ بھی سوچیں گے، ان کے ساتھی بھی سوچیں گے کہ کسی پر بھی وقت آ سکتا ہے. وہاں ایک الگ معاملہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شاید ہم پر پابندی بھی لگا دیں گے، تو تحریک انصاف اس کے لیے بھی تیار ہے. اور لیکن اس کے بعد یہ معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ اس میں یہ جو صحافی، نوجوان صحافی آغا شیخ سرور، اس کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ جی کوئی آ کر کوئی خبر نہ دے دے، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کر دے. آخر میں جناب فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں ستمبر تک ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو جانا ہے. کاروبار کرنے والوں کی مہنگائی کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے. اسد قیصر اور محمود خان رشیدی کو جو اتحاد کے مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو پورا ہونے دیا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے. فواد چودھری کی گفتگو اس میں یہ جو ستمبر کی بات کر رہے ہیں نا کہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یہ خبریں بہت گرم ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ بہت سی تبدیلیاں دیکھ لیں گے کہ چیزیں کیسے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس میں جس طرح دیکھا آپ نے کہ ابھی تو تحریک انصاف کو جلسہ ہی نہیں کرنے دیا گیا، لیکن یہ کب تک یہ چیزیں ہوں گی؟ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ نون لیگ کی اتنی پریشانی بن گئی ہے. گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب اب مریم نواز صاحبہ کو لکھ رہے ہیں کہ جی حلقے کے لیے 2 ارب روپیہ دے دیں. انہوں نے 2 ارب روپیہ مانگ لیا حمزہ شہباز نے، جبکہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو یہ تو خود ڈپٹی چیف منسٹر تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے. اندر ان کے اپنے خاندان میں اپنی لڑائیاں الگ سے چل رہی ہیں کہ اب بنے گا کیا. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آگے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. وہ روز کسی نہ کسی پروجیکٹ کا اعلان کر دیتی ہیں، ان کو صرف اعلانات کا پتہ ہے، وہ اعلان پر اعلان کرتی چلی جا رہی ہیں اور پیچھے سے پارٹی جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، کہانی ختم ہو رہی ہے. کیونکہ ساری توجہ اب اس وقت ہے کہ ہم آ کر اب بیٹھ گئے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں، ہم سے معاملات سنبھل تو رہے نہیں، اب اتریں کیسے اس سے؟ ایک بھیڑیا ہے جس پر ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، اب اس سے اترتے بھیڑیا میں کہا جائے گا. جتنی دیر ہے بیٹھے ہیں تو بچے ہوئے ہیں، تو ان کو اب سیف ایگزٹ کی تلاش ہے. اسی لیے میاں جاوید لطیف کے تھرو اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ بڑی غلطی ہو گئی، بڑے جناب فلاں ہو گئے. تو یہ کردار تو بھی آپس میں لڑیں گے، ابھی گواہیاں دیں گے.
چیف الیکشن کمشنر کل کو ہو سکتا ہے بتائیں جی کس کے کہنے پر میں نے یہ ساری دھاندلی کروائی تھی, مجھ پر آرٹیکل 6 نہ لگایا جائے. ساری عمر تو نہیں بیٹھ سکتے اس بھیڑیے پر, ساری عمر تو نہیں یہ اقتدار میں رہیں گے. ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں اور لگا دو, یہ لگا دو, مگر یہ سارا معاملہ اس طرح ہمیشہ تو نہیں چلنا. تو ذرا سا اقتدار ہلا تو آپ دیکھیں گے ساری چیزیں کھل جائیں گی. اور اصل جو طاقت تھی وہ پاپولیرٹی یا لوگوں کا ووٹ, وہی جب ختم ہو گیا ہے نون لیگ کے پاس سے, تو باقی کیا بچا ہے؟ باقی تو اب صرف ادھر ادھر دوڑ ہی ہے کہ اچھا کسی طرح سے آگے ہم قابل قبول ہی رہیں طاقتوں کو کہ وہی میں بار بار لے آئیں گے. تو یہ کیا صدا اب ایم کیو ایم کا آپ حال دیکھ لیں, اسی طرح سے قاف لیگ کا آپ حال دیکھ لیجئے. تو نون لیگ اسی راستے پر چلی, مگر بڑی تیزی سے آپ دیکھیے کہ وہ اب ہے نا کہ ٹیسٹ نہیں, اب T20 کا دور ہے, اب تیزی بہت آ گئی ہے. تو یہ تو اس تیزی سے یہ جماعت جو ہے فارغ ہو رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.